ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي وأحلت لي الغنائم وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة وأعطيت الشفاعة ರಾತ್ರೋಸದೇವ ರೂಪಶ್ಯ ಬಹುಮಾಯ ವಿಶಾರದ ಪೈಶಾಚಂ ದೇಹ ಮಾಸ್ಥಾಯ ಭುಜರಾಜಂ ಹಿ ಸೋದ ಬ್ರವೀತ ಆರ್ಯ ಧರ್ಮೋ ಹೀತೆ ರಾಜನ್ ಸರ್ವಧರ್ಮೋತ್ತಮ ಸಂವೃತ ಈಶಾಜ್ಞಯಾ ಕರಿಷ್ಯಾಮಿ ಪೈಶಾಚಂ ಧರ್ಮ ದಾರುಣ ಲಿಂಗ ಛೇದಿ ಶಿಖಾಹೀನ ಇಶ್ಮಶ್ರುಧಾರಿ ಸದುಶಕ उच्चलापि सर्वभक्षि भविष्यति जनोमं मुसलेन्यैव संस्कारा कुशैरिव भविष्यति तस्मान् मुसजवन्तो हि जातयो धर्मदूषक हे नंदा I am neither the first Buddha in this world nor the last Buddha. Another Buddha will come in his time to teach a truth and charity in this world. Sadr Jalsa, Nazim Ijlas, اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام، دور و نزدیک سے تشریف لائے ہوئے مہمانان اعظام، پردہ نشین اسلامی خواتین،
اور عزیز بچوں، تمام قسم کی تعریف و توصیف اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جو پورے کائنات کا پالنہار ہے، جو پورے کائنات کو چلانے والا ہے۔ بعدہ صلاۃ والسلام کے پھول نچھاور ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً تاجدار مدینہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ معزز سامعین کرام، آج اگر معاشرے پر اگر نظر ڈالی جائے اور کسی سے بھی یہ سوال کر دیا جائے کہ نبی علیہ السلام پیدا کہاں ہوئے، تو جواب دینے والوں کی جو تعداد ہوگی وہ ایک حد تک ہوگی، لیکن بہت سارے لوگ اس چیز کا جواب نہیں دے پائیں گے۔ آج معاشرے کے اندر ہم نے ماڈل بنایا ہے ان لوگوں کو جن کا مقام و مرتبہ صرف اس رہتی دنیا تک ہی یا پھر اس دنیا تک ہی جو ختم ہونے والی ہے یہیں تک باقی ہے۔ اگر آج ہم کسی بھی نوجوان کو کھڑا کر کے پوچھ دیں کہ فلاں آدمی کے بارے میں بتاؤ تو وہ ضرور بتا دیں گے۔ وہ کھاتا کیا ہے، پیتا کیا ہے اور چلتا کیسے ہے، اس کے جو کپڑے ہیں وہ کون سے برانڈ کے کپڑے ہیں، ساری چیزیں وہ بتا دے گا۔ لیکن اگر پوچھا جائے کہ تمہارے نبی کے بارے میں بتاؤ، تمہارے رسول کے بارے میں بتاؤ، تمہارے آخری انتم سندیشٹا کے بارے میں بتاؤ، لاسٹ میسنجر اور پروفٹ کے بارے میں بتاؤ، تو بہت کم لوگ ہوں گے جو نبی علیہ السلام کی سیرت کے تعلق سے جانتے ہیں۔ چلیں دیکھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ میں بڑے ہی اختصار کے ساتھ ساری چیزیں پیش کروں گا انشاءاللہ۔ توجہ چاہوں گا کہ اللہ کے نبی پیدا ہوئے اور پیدا ہونے کے بعد دنیا کے اندر جو ہلچل مچی وہ یہ ہوا کہ قیصر و کسریٰ کے کنگورے ٹوٹ گئے، دہائی مچ گئی کہ ایک والا آ گیا، ایک والا آ گیا۔ اب کسی بت کی پوجا نہ کی جائے گی، اب کسی لات کی عبادت نہ کی جائے گی، کسی عزا کے سامنے سرخم نہ کیا جائے گا۔ ایک والا آ گیا، ایک والا آ گیا۔ جب نبی پیدا ہوئے اللہ رب العالمین کی طرف سے نبی علیہ السلام کی اوپر رحمتوں کا نزول ہوا، برکتوں کا نزول ہوا۔ اور سنیں اللہ نے اپنے نبی کو کیا بنا کر بھیجا؟ نبی بنا کر بھیجا۔ اور جب سے پیدا ہوئے ہیں تب سے لے کر آخری ایام تک بھی اللہ نے اپنے نبی کی مدد کی۔ اور کیسے مدد کی یہ ساری چیزیں آپ سنیں۔ اللہ کے نبی پیدا ہوتے ہیں، دہائی مچ گئی، ایک والا آ گیا، ایک والا آ گیا۔ اب ادھر عبد المطلب کے پاس یہ خبر پہنچتی ہے کہ آمینہ کے بطن سے بچہ پیدا ہوا ہے۔ عبد المطلب مارے خوشی کے گھر آتے ہیں، اور گھر آنے کے بعد جب دیکھتے ہیں کہ اتنا حسین و جمیل بچہ، اتنا حسین و جمیل بیٹا کہ آج سے پہلے میں نے کبھی اس طرح کا بچہ دیکھا نہیں۔ اب غور کرنے کی بات یہ ہے کہ عبد المطلب آئے گھر، دیکھا کہ بچہ پیدا ہوا ہے۔ تھوڑے ایام گزرنے کے بعد حلیمہ سعدیہ ان کے در پر آتی ہیں۔ بڑے ہی اختصار کے ساتھ سنیں، عرب کا یہ قانون تھا، یہ دستور تھا کہ بچہ پیدا ہو جانے کے بعد کچھ عورتیں آیا کرتی تھیں اور اس بچے کو لے جا کر اسے پال پوس کر بڑا کرتی تھیں۔ اس کے دو وجہ ہے، ایک وجہ یہ ہے کہ بچہ عربی زبان سیکھ لے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر ہمت و بہادری پیدا ہو جائے، یا پھر جو مکہ کے اندر وبائیں پھیلتی تھیں ان وباؤں سے بچا جائے۔ حلیمہ سعدیہ اللہ کے نبی کے در پر آتی ہیں، اور آنے کے بعد
جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر بہت ساری عورتیں آئیں تو پوچھا گیا کہ اس کا باپ کہاں ہے؟ کہا کہ اس کا باپ تو اس کے پیدا ہونے سے پہلے اس دنیا سے چلا گیا ہے۔ کہا کہ تو پھر تو آمینہ اور یہ عبد المطلب جو بوڑھا آدمی ہے ہمیں کیا دے سکتا ہے؟ ہمیں کچھ نہیں دے سکتا۔ الغرض بہت ساری عورتیں آئیں اور چلی گئیں، بہت ساری عورتیں آئیں اور چلی گئیں، آج تک ان عورتوں کا نام تاریخ کے اوراق میں باقی نہیں ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور آنے کے بعد وہاں سے چلی گئیں۔ کوئی یہاں جو بھی جتنے بھی حضرات بیٹھے ہیں کوئی ایک مائی کا لال اٹھے اور بتائے کہ ان عورتوں میں کس کا نام تاریخ کے اوراق میں باقی ہے؟ کسی کا نام باقی نہیں۔ لیکن جو نبی کو لی اپنے گود میں اور لے جانے کے بعد اپنے سینے سے دودھ پلایا، آج اس کا نام باقی ہے۔ اور صرف نام باقی نہیں، جب نام لیا جاتا ہے تو بڑے ہی احترام سے نام لیا جاتا ہے، حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہو گئے ہیں اور حلیمہ سعدیہ کے اوپر جو اللہ رب العالمین نے رحمتوں کا نزول فرمایا، یہ ساری چیزیں آپ لوگ جانتے ہیں اور اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ اب ذرا نبی علیہ السلام کی حسن و جمال کو دیکھیں گے کہ عبد المطلب جب گئے تو دیکھا نبی علیہ السلام اتنے زیادہ خوبصورت کہ عبد المطلب یہ کہنے پر مجبور کہ آج سے پہلے میں نے کبھی اس جیسا بچہ دیکھا نہیں۔ آمینہ کہتی ہے کہ میں نے کبھی اس جیسا بچہ نہیں دیکھا۔ حلیمہ کہتی ہے کہ تم کہاں سے دیکھ پاؤ گی، تم تو گھر میں رہتی ہو اور میں قبیلے قبیلے گھوما کرتی ہوں، میں نے بہت سارے علاقے دیکھے لیکن کہیں اس طرح کا بچہ نہیں دیکھا۔ عبد المطلب نے کہا کہ تم تو گھر میں رہتی ہو اور تم قبیلے قبیلے جایا کرتی ہو، لیکن ذرا مجھ سے پوچھو، میں تو ملک اور ملک جایا کرتا ہوں، میں نے کبھی اس طرح کا بچہ نہیں دیکھا۔ یہ نبی علیہ السلام ہے کہ پیدا ہوتے ہی اللہ رب العالمین نے اس طرح کی رحمتوں کا نزول فرمایا کہ آپ تاریخ کی کتابیں اٹھائیے، انبیاء کرام کی سیرت کی کتابوں کو اٹھائیے، کسی بھی کتاب میں کسی بھی نبی کے بارے میں اتنی عظمتیں بیان نہیں کی گئیں جو نبی علیہ السلام کے بارے میں بیان کی گئی۔ ایک آیت دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد نبی علیہ السلام کے پیدائش کا جو تذکرہ ویدوں کے اندر ملتا ہے، انشاءاللہ ہم اس طرف بھی جائیں گے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا، کیا بیان فرمایا؟ اللہ نے کیا مقام و مرتبہ اور کیا عہدہ، کیا پوسٹ دے کر نبی کو بھیجا ہے، وہ پوسٹ ذرا دیکھ لیتے ہیں، تب سننے میں مزہ آ جائے گا کہ نبی کا مقام کتنا مقام و مرتبہ والا یہ نبی آیا اور کتنے معزز اور کتنے مقام و مرتبے والے نبی تھے۔ آیت اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اللہ کیا بیان فرماتا ہے؟ یا ایھا النبی، اے میرے نبی، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، ہم نے آپ کو گواہی دینے والا اور بشارت دینے والا، شبھ سماچار دینے والا، ونذیرا، ڈرانے والا، بھیبھیت کرانے والا بنا کر بھیجا ہے، وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اللہ بیان فرماتا ہے کہ میں نے تمہیں، یعنی ہم نے تمہیں، اے نبی ہم نے تمہیں وداعیا الی اللہ، اللہ کی طرف سے داعی بنا کر بھیجا ہے، بِإِذْنِهِ، اللہ کے حکم سے، وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اور چمکتا ہوا سورج بھی بنا کے بھیجا ہے۔ اللہ نے جو نبی علیہ السلام کے بارے میں بیان فرمایا وہ پوسٹ آپ نے سمجھ لیا کہ اللہ نے محمد الرسول اللہ کو نبوت اور رسالت دے کر بھیجا، اور نہ صرف نبوت اور رسالت، نبی بنایا، مبشر بنایا، شاہد بنایا اور نذیر بنایا، ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔
وید میں اس چیز کو کیسے بیان کیا گیا ہے، پہلے اس چیز کو دیکھ لیتے ہیں، یعنی اس آیت کی ٹیلی تھوڑا ہم ویدوں سے کر لیتے ہیں، اس کے بعد ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کا تذکرہ کریں گے۔ ویدوں میں کیا بیان کیا گیا؟ ویدا میں تم پرشم مہانتمادتیہ ورنم تمسہ پرستات تمیو ودتواتی مرتیمیتی نانیہ پنتھا ودھتے ینایا۔ ویداہمیتم، وید کا معنی ہوا علم، ویداہمیتم، اہمیتم یعنی احمد کی بگڑی ہوئی شکل، ویداہمیتم یعنی علم والا احمد، ویداہمیتم پورشم، پورش یعنی انسان، مہانتمادتیہ ورنا، ویداہمیتم معنی ہوا علم والا محمد یا علم والا احمد اس دنیا میں آئے گا۔ اب نبی علیہ السلام کو ہم لوگ امی بھی جانتے ہیں کہ نبی ان پڑھ تھے، پڑھے لکھے نہیں تھے، اس چیز کو بھی ویدوں نے بیان کیا ہے۔ اگیان ہیتو کرت موہمد اندھکار مناشم ودھایا مہی تدودیتے ویویکا۔ اس وید کو دیکھ لیتے ہیں، ویداہمیتم پورشم مہانتمادتیہ ورنم، ویداہمیتم جاننے والا احمد اس دنیا میں آئے گا، پورشم سنو نبی کو نور کہنے والوں، پورشم وہ انسان ہوگا۔ پورش کا اطلاق صرف مرد پر نہیں ہوتا ہے، سنسکرت میں اس کا اطلاق انسان پر بھی ہوتا ہے۔ پورشم وہ انسان ہوگا، اور کیسا انسان ہوگا؟ انسان کیسا ہوگا؟ مہانتمادتیہ ورنم، اتنا بڑا مہان ہوگا، اتنا بڑا مہان ہوگا کہ اس سے بڑا مہان ویکتی کوئی نہ ہوگا، اس سے بڑا مہان انسان کوئی نہ ہوگا۔ مہانتمادتیہ ورنم تمسہ پرستات، اور آگے کے منتر کو دیکھنا، تمیو ودتواتی مرتیمیتی نانیہ پنتھا ودھتے ینایا۔ ہم نے تمہیں یعنی ویدوں میں جو بیان کیا گیا ہے، اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تمہیں ایک ایسا نور بنا کے بھیجا ہے، یعنی اگر تم اس نور کو، اللہ اپنے بھکتوں کو کہہ رہا ہے، بندوں کو کہہ رہا ہے کہ اے میرے بھکتوں، اے میرے بندوں، سنو سنو، اگر تم میرے نبی کی کٹیاں میں شامل ہو جاتے ہو، اگر تم میرے نبی کے ماننے والے بن جاتے ہو، تو سنو، رگ وید اور یجروید کا منتر ہے، تمیو ودتواتی مرتیمیتی نانیہ پنتھا ودھتے ینایا، کہ اگر تم محمد رسول اللہ کے ماننے والے بن جاتے ہو تو سنو، موت کو جیتنے کے لیے اسی کا راستہ کافی ہے، یعنی موت کے وقت جو تکلیف ہوتی ہے، اس تکلیف کے بعد کا جو مرحلہ ہے، اس مرحلے میں اگر کامیاب ہونا ہے تو سنو، محمد کا پیروکار تمہیں بننا پڑے گا، اور محمد کے ماننے والا تمہیں بننا پڑے گا۔ یہ چیز نبی علیہ السلام کا جو پوسٹ تھا، جو مقام و مرتبہ تھا، اس چیز کو بیان کیا گیا اس میں۔ اب نبی علیہ السلام کی پیدائش کا تذکرہ ویدوں کے اندر دیکھ لیتے ہیں۔ شمبھلے وشنو یشسو گرہے پرادربھوشیتی، شمبھلے وشنو یشسو گرہے پرادربھوشیتی۔ شمبھل، آپ سنتے ہوں گے کہ شمبھل گرام، بہت سارے ہندو پنڈتوں کی تحقیق کے مطابق، ہم اپنے مسلمان محققوں کی بات نہیں کریں گے، ہندو پنڈتوں کی تحقیق کے مطابق یہ شمبھل گرام مکہ مکرمہ کے علاوہ کوئی اور جگہ نہیں ہے۔ شمبھلے وشنو یشسو گرہے پرادربھوشیتی، وشنو، وشنو اللہ کا ایک نام بتایا گیا ہے ویدوں کے اندر۔ وشنو کا معنی ہوا اللہ، اور یشس کا معنی ہوا بندہ، غلام، خادم، جو بھی معنی لے سکتے ہیں۔ یشس کا معنی ہوا اللہ کا بندہ۔ وشنو یشسو گرہے پرادربھوشیتی، آخری نبی جو اس دنیا میں آئے گا، انتمارسی جو اس دنیا میں آئے گا، وہ کس کے گھر میں پیدا ہوگا؟ وہ وشنو یش کے گھر میں پیدا ہوگا، ارتھات وہ عبداللہ کے گھر میں پیدا ہوگا، اور ماں کا نام بتا دیا گیا، سمتیا وشنو یشس،
गर्भदत्त वैष्णवम, सुमति के गर्भ से पैदा होगा। सुमति का माना हुआ अमन वाली, शांति वाली। अब जब तारीख की किताबें उठाएंगे, सीरत की किताबें उठाएंगे तो हमें मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की वालिदा का नाम अमन वाली के माना में ही मिलेगा। यानी आमिना नबी की वालिदा का नाम था और नबी के वालिद का नाम अब्दुल्ला था। मालूम ये हुआ कि नबी पैदा कहाँ होंगे? मक्का मुकर्रमा में पैदा होंगे। और बाप का नाम विष्णु यश अर्थात अब्दुल्ला होगा और माँ का नाम सुमतिया यानी अमन वाली, शांति वाली आमिना। ये चीज समझ में आ गई। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का तज़किरा समझ गए। अब पैदाइश समझ गए हैं तो जरा उनकी खूबसूरती तो देख लें। उनकी खूबसूरती तो देख लें कि वो कितने हसीन और जमील थे। पैदा तो हो गए, वो दिखते कैसे थे? सवाल पैदा होता है कि वो दिखते कैसे थे। तो जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि मैं चांदनी रात का माहौल था, मदीने के आंगन में निकल पड़ा, मदीने के सहरा में निकल पड़ा। देखता हूँ कि एक तरफ चांद है, दूसरी तरफ मदीने का माह तमाम है। एक तरफ चांद को देखता हूँ, एक तरफ मदीने के माह तमाम को देखता हूँ। मैं क्या देखता हूँ? मैं क्या देखता हूँ कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम चांद से ज्यादा खूबसूरत हैं। नबी के पास गए, आय अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इतने खूबसूरत हैं, इतने खूबसूरत हैं कि चांद को जो खूबसूरती मिली वो आपके चेहरे पर अनवार से मिली। और हजरत आयशा से किसी ने पूछा, आयशा, यूसुफ अलैहिस्सलाम की खूबसूरती का जिक्र कुरान में है और तेरे मोहम्मद, तेरे ताजदार, तेरे सरताज मोहम्मद का जिक्र कुरान में नहीं है। अम्मा आयशा क्या बयान फरमाती है? कुरान में जो यूसुफ अलैहिस्सलाम की खूबसूरती का जिक्र है ये तुम्हें मालूम है, लेकिन तुम्हें ये नहीं मालूम कि अगर मिस्र की औरतें या जुलेखा ने जो किया था, नबी मोहम्मद यूसुफ अलैहिस्सलाम को सामने रखा और मिस्र की औरतों को सामने खड़ा कर दिया, हाथ में सेब दे दिया या कोई फल रख दिया और एक हाथ में छुरी दे दी और कहा कि उस फल को काटो, लेकिन शर्त ये कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखते देखते काटो। काटा तो सिर्फ फल ना काटा बल्कि हथेलियों पे भी छुरियां चला ली। अम्मा आयशा बयान फरमाती हैं कि अच्छा हुआ मिस्र की औरतों ने मेरे सरताज को ना देखा, अच्छा हुआ मिस्र की औरतों ने मेरे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह को ना देखा। अगर वो देखती तो क्या होता? अगर वो देखती तो मेरे नबी को देखकर वो अपने हथेलियों पे छुरियां नहीं बल्कि अपने दिलों पे छुरियां चला लेती। इतने खूबसूरत थे, खूबसूरत इतनी ज्यादा थे। आज नौजवानों को क्या चाहिए? आज नौजवानों को वो एक्टर चाहिए जो नशेड़ी होता है, जो गलत काम करने वाला होता है, जो दिन रात गुनाह का काम करता है और सोमो सलाह की बिल्कुल भी परवाह नहीं। आज नौजवान उन लोगों को मॉडल बना के रखे। शर्म करो, आज तुम्हारे लिए मॉडल वो है जिनकी इज्जत सिर्फ दुनिया में, क़यामत के दिन उनसे